بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ عز و جل کے لیے ہے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سورہ آل عمران سے متعلق ہماری باتیں چل رہی ہے. آج آخری بات سورہ آل عمران سے متعلق جان کر انشاءاللہ العزیز ہم سورہ نساء میں داخل ہوں گے. اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر 3 گروہ کا ذکر کیا ہے، 3 اصناف کے لوگوں کو بتایا ہے. پہلی قسم مومنین کی، دوسری قسم مغضوب علیہم کی یعنی یہود کی اور جو ان کے حکم میں ہیں، کافرین، مشرکین، ملحدین، ان کی، اور تیسری قسم ضالین کی یعنی نصارہ کی اور جو ان کے حکم میں ہے یعنی منافقین. اللہ رب العالمین نے ان 3 جماعتوں کو سورہ فاتحہ کے اندر ذکر فرمایا. اسی کا سلسلہ آگے بڑھا. سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی اللہ رب العالمین نے مومنین متقین کے گروہ کا ذکر کیا، ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے کافرین، مشرکین اور ملحدین کے گروہ کا ذکر کیا، ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے منافقین کا بھی ذکر کیا. یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے پورے سورہ بقرہ کے اندر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون سے لے کر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے اوصاف، ان کے اعمال، اور ان کے افکار، ان کے نظریات اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان کیا اور ان کا رد کیا. آگے سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں سیم چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اللہ رب العالمین نے تینوں اصناف کا ذکر کیا. کافرین کا پہلے ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. بلا شک کافرین کے لیے، جو لوگ اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے بڑا سخت عذاب تیار کیا ہے اور اللہ رب العالمین انتقام لینے والا بڑا غالب ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے مومنین کے بارے میں فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں منافقین سے متعلق بھی فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. یہ متشابہات کی اتباع کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سذج لوگوں کو، سیدھے سادے ان پڑھ لوگوں کو اور کم علم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. ان 3 فریق کو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر بھی ذکر فرمایا. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں سے متعلق ان کے اعمال کو ذکر کیا تھا، چنانچہ بتایا کہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے ہیں، یہ جادو کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ربا کھاتے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کو فقیر بولتے ہیں. ایسے ہی آپ سورہ آل عمران میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے نصارہ کو خطاب کیا ہے. نصارہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال، ان کے اقوال، ان کے افعال اور ان کے وہ حربے ذکر فرمائے ہیں جن حربوں کو استعمال کر کے وہ اللہ رب العالمین کے نیک اور صالح بندوں کو اور اللہ رب العالمین کے دیگر بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر نصارہ کے 2 قسم کے حربے ذکر فرمائے ہیں. سب سے پہلا حربہ نصارہ کا یہ کہ وہ انسان کے
انسان کے نزدیک اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو محبوب قرار دیا ہے، جس کو شہوات کہا جاتا ہے، ان شہوات کا استعمال کر کے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں جب نصارہ نجران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے تھے تو یہ شہوات کا جو باب ہے اس سے پوری طور پہ مزین ہو کے وہ آئے تھے۔ چنانچہ سونے اور چاندی کے اور جوہرات کے اچھے اچھے گہنے پہن کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، حریر و ریشم کے لباس پہن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف التفات نہیں فرمایا، توجہ نہیں فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکانے کے لیے صحابہ کرام پر اپنا روب جھاڑنے کے لیے آپ نے یہ جو سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اور حریر اور ریشم پہن کے آئے ہیں، اس کو آپ اتاریے، اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات کریں گے۔ انہوں نے اتارا، نہایا دھویا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ان سے بات کری۔ اللہ رب العالمین نے کافرین کے اسی سلسلے میں فرمایا ان الذین کفروا لم تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ کافروں کو ان کا مال، ان کے آل، ان کی اولاد اللہ کیا کوئی فائدہ نہیں دیں گے اور بلا شک وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اسی چیز کو آگے اللہ نے ذکر کیا، ان الذین کفروا لم تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ڈراتے ہوئے، ان کے اس فتنے سے بچاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مومنوں، کافروں کو تم دیکھو گے کہ دنیا کے اندر بڑا انتظام ہے، بڑا انصرام ہے، بڑے مال ہے اور بیویاں اچھی اچھی ہیں، گاڑیاں اچھے اچھے ہیں، بنگلے اچھے اچھے ہیں اور دنیا کے بہت سارے امور میں وہ تمہارے سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، لیکن اس سے آپ دھوکے میں نہ آنا، یہ چند دنوں کا سامان ہے اور اس کے بعد میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا یہ ایک حربہ ذکر کیا، اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کے دوسرے حربے جس کو کہا جاتا ہے شبہات کا فتنہ۔ اب آپ دیکھیں نصارہ کی اس بات کو بتا کے میں آگے بڑھ رہا ہوں، نصارہ شبہات کو سورہ آل عمران کے اندر کیسے استعمال کیا انہوں نے۔ آئے پہلے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اگر تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ سے پیدا ہونے پر یہ شبہ ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، تو حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں تم کیا کہو گے جبکہ وہ ان کے باپ بھی نہیں ہے، ان کی ماں بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک دونوں مخلوق ہے اور دونوں ایک جیسے ہیں۔ انہوں نے شبہ پیش کیا، کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی۔ اے اہل کتاب، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو اور کیوں زبردستی انہیں اپنی طرف منسوب کرتے ہو، حالانکہ تمہاری تورات و انجیل دراصل ان کے بعد میں نازل کی گئی۔ ان ابراہیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ حنیف و مسلم تھے۔ انہوں نے شبہ پیش کیا، کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، انہوں نے یہ خود ہی الہ ہے، یہ اپنے سے قرآن لکھ کر کے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں، یہ دراصل حجر اسود کی پوجا کرواتے ہیں، یہ دراصل کعبہ کی پوجا کرواتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک طرف وہ اللہ رب العالمین کا صالح بندہ ہو، نبی ہو، اور پھر دوسری طرف وہ لوگوں کو یہ کہے کہ اپنی اس کی عبادت کرو، یہ تو غلط بات ہے۔ ایسا کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ ایسا نبی کریں۔ نصارہ نے ایک اور شبہ پیش کیا، انہوں نے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ۔ ان میں سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ آیتیں گڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے سسج لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے شبہات پھیلاتے ہوئے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اے نصارہ، صبح کو مسلمانوں کے دین پر ایمان لے آنا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جانا، ممکن ہے ان میں سے جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں، وہ بھی ایمان چھوڑ دیں۔
اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ شبہات کو شہوات کو استعمال کریں گے اور جب دونوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے تو مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے آئیں گے. اور دیکھیے آپ اللہ نے سورہ آل عمران کے اخیر میں سورہ آل عمران کے اندر ہی غزوہ بدر کا ذکر کیا, غزوہ احد کا ذکر کیا اور بس ایک بات کہہ کر کے اللہ نے پورا معاملہ سمیٹ دیا. اللہ نے کہا کہ کسی میدان میں وہ تم سے غالب نہیں آ سکتے, ایک چیز تمہارے اندر ہونا چاہیے, ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غزوہ احد کے اندر تمہیں دراصل جو ہزیمت کا چہرہ دیکھنا پڑا وہ اسی وجہ سے تھا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اگر تمہارے اندر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آ جائے تو دنیا کا ہر میدان تمہارا میدان ہے, کوئی تمہیں اس میں پیچھے نہیں کر سکتا. سورہ آل عمران کی بات یہاں ہماری ختم ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء اب آگے ذکر کی. سورہ نساء کو نساء اس وجہ سے کہا جاتا ہے میرے بھائیوں کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے اتنے زیادہ احکامات بیان کیے کہ اس کے علاوہ کسی صورت کے اندر اتنے احکامات نہیں بیان کیے. عورتوں کی طلاق سے متعلق, عورتوں کے نکاح سے متعلق, خلا سے متعلق, ایلا سے متعلق, عورتوں کی عدت سے متعلق, عورتوں کی میراث سے متعلق, عورتوں کے زیب و زینت سے متعلق, عورت کے ساتھ معاشرت, ان کے روزی روٹی سے متعلق اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات ذکر کیے ہیں. اسی لیے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ عورت اگر ماں ہو تو اس کے کیا احکامات ہوں گے وہ ذکر کیے گئے, عورت اگر بیٹی ہو تو اس کے کیا احکامات ہوں گے وہ ذکر کیے گئے, عورت اگر بہن ہو تو اس کے کیا احکامات ہوں گے وہ ذکر کیے گئے. بہرحال عورت سے متعلق بہت سارے احکامات ذکر کیے جانے کی وجہ سے اس سورت کو سورہ نساء کہا گیا. اور آپ اگر ڈیپ میں جائیں گے, آخری بات بول کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں, معاف کیجیے گا, کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر حقوق جتنے قسم کے ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے اصول اور تقریباً بہت ساری فروع اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ذکر فرما دی ہے. سب سے پہلا حق اللہ کا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, پہلا حق اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کرو, اللہ کا حق ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, تیرے رب کی قسم ہے کوئی بھی دعوی ایمان رکھنے والا اس وقت تک اپنے اس دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر معاملے میں اپنا فیصلہ نہ مان لے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. سورہ نساء کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا, اللہ رب العالمین کے دیگر انبیاء کہا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کے حقوق کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا, رہنمائی کی کہ ہم ان میں سے بعض پر تفصیلی ایمان لائیں, بعض پر اجمالی ایمان لائیں. اللہ رب العالمین نے ملائکہ کے حقوق بھی ذکر کیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ ہی, ملائکہ پر ایمان لاؤ اس طور پر کہ وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں, ان کا انکار مت کرو. ملائکہ کا حق ذکر کیا گیا. ایسے ہی اللہ فرماتا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون, اللہ کے مقرب ملائکہ فرشتے یہ اللہ کے بندے ہونے میں عار محسوس نہیں کرتے. انہیں اللہ کا بندہ بناؤ, انہیں ربوبیت کا حق مت دو, انہیں الوہیت کا حق مت دو, انہیں بندے بولو, انہیں بندیاں مت بولو اللہ رب العالمین کی. فرشتوں کا حق ذکر کیا گیا. فرشتوں کا یہ بھی حق ذکر کیا گیا کہ ہم ان سے حیا کریں اور ان کے سلسلے میں یہ جان لیں کہ وہ ہمارے معین ہیں, مددگار ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم, جب فرشتے آتے ہیں ان مومنین کے پاس میں جو اللہ کے ستائے ہوئے بندے ہیں لیکن پھر بھی ہجرت نہیں کر رہے ہیں, ان کے پاس میں آ کے اللہ کے فرشتے ان کو جب وفات دیتے ہوتے ہیں تو ان کو پوچھتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کیا, یہاں سے نکل کے دوسری طرف کیوں نہیں گئے؟ یہاں بتایا گیا کہ فرشتے تمہارے ممید ہیں, معین ہیں, مددگار ہیں.
ان سے تھوڑا حیا کرو, ان کی موجودگی میں پورے کپڑے اتار نہ لیا کرو. ایسے اللہ رب العالمین نے بہرحال فرشتوں کا حق ذکر فرمایا. ایسے آپ دیکھیں عام مومنین کا حق بھی ذکر کیا گیا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اب ظاہر بات ہے اللہ فرما رہا ہے مومنین جب سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ. اب گویا یہاں پر عام مسلمانوں کے بھی حقوق ذکر کیے گئے, عورتوں کے حقوق ذکر کیے گئے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, یتیموں کے حقوق ذکر کیے گئے. وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. ایسے ہی میرے بھائیوں میری بات لمبی ہوگی معاف کیجیے گا, حتیٰ کہ اللہ نے حیوانوں کے حقوق بھی ذکر فرمائے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. شیطان اللہ رب العالمین سے اس بات کا وعدہ کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا, انہیں امنیات میں انہیں خواہشوں میں مبتلا کرے گا, اور ساتھ ہی انہیں اس بات کا حکم دے گا کہ یہ جو جانور ہے ان جانوروں کے ساتھ میں بدسلوکی کرو, جانوروں کا حق مارو, ان کے کان کاٹ لو. اب اللہ رب العالمین نے کوئی ہم سے یہ کہا کہ جانوروں کے بھی حقوق دیجیے. میرے بھائیوں اس میں بیویوں کے حقوق اور بچوں کے بھی حقوق. یوصیکم اللہ فی اولادکم, آپ اولادکم کے بعد میں قرآن کریم میں دیکھیں قاف دکھے گا آپ کو, مطلب یہاں پہ وقف کیجیے. اللہ کہہ رہا ہے وقف کرے تو اچھا ہے, مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تمہاری اولاد کے سلسلے میں تم کو وصیت کرتا ہے, خیر کی وصیت کرتا ہے, تعلیم کی وصیت کرتا ہے, تربیت کی وصیت کرتا ہے, اور اگر مر جاؤ تو ان کو اچھی طرح مال دینے کا, اور مرنے سے پہلے اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو فقیر چھوڑ کے مت جاؤ. اللہ رب العالمین نے بہت سارے حقوق ذکر فرمائے, بس میں نے اشارہ کر دیا, آپ قرآن کریم میں جا کے مراجعہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے ساتھ میں خیر فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان و اسلام پہ زندہ رکھے, ایمان و اسلام پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. میری باتیں لمبی ہوئی ہوگی, خصوصی طور پہ معاف کیجیے گا. واللہ اعلم. السلام علیکم.